السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس ڈائری ہے اور ڈائری میں کافی ٹائم سے کچھ لکھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں اکثر چیزیں اپنی ڈائری میں لکھتا رہتا ہوں، لیکن موت کے بارے میں اسپیسیفکلی جو ہے نا میں کچھ نہ کچھ لکھنا چاہ رہا تھا۔ یہ میں بھی لکھ رہا تھا، ابھی اس میں صحیح نظر تو آئے گا نہیں، تو میں اس میں اکثر بہت ساری چیزیں اپنی جو ہے نا وہ اپنی تھاٹس اور بہت ساری چیزیں میں اس میں وقتاً فوقتاً لکھتا رہتا ہوں۔ تو موت کے بارے میں کافی ٹائم سے لکھنا چاہ رہا تھا کہ میرے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وفات پا چکے ہیں، اور موت کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں۔ میں اب بھی رات کو جب بستر پر جاتا ہوں تو میں اکثر موت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں، اور جب اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو پھر یہ دنیا کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں اور جتنے میرے پلانز ہیں کہ میں نے وہ نہ جانے کب تک نہ جانے کیا کیا کرنا ہے، تو ایک دم سے مٹی میں مل جاتے ہیں، اور میں یہ سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یار میری حقیقت کیا ہے کہ ایک دن میں نے چلے جانا، اور مجھے نہیں پتہ کہ وہ وقت کب ہے، شاید ابھی آ جائے۔ لیکن پھر بھی میں ہم سب خود کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت لمبی کو زندگی جینی ہے، اور پھر بھی ہم اپنے پلانس بناتے ہیں، نہیں کہتے ہیں کہ نہیں یار اس کو فراموش کرتے ہیں، اس خیال کو کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر اور بیشتر ایسے لوگ ہیں جو یقینی طور پر موت کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ ہم نہیں کرتے، ہم بالکل غافل ہیں اپنی موت سے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اتنے لوگ مر گئے، میں کئی دن بیٹھتا ہوں اور صرف سوچتا ہوں، ویژولائز کرتا ہوں جو لوگ میری آنکھوں کے سامنے مر گئے اور جن کے ہونے نہ ہونے سے مجھے فرق پڑتا تھا اور نہیں بھی پڑتا تھا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کا نام لکھے یہاں پر۔ میں نے سوچا کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے مر گیا، اور وہ ان کی یادداشتیں میرے دماغ میں ابھی تک ہیں، میں نے ان کو دیکھا۔ میں بچپن سے اگر بات کروں تو میری جو دادی تھیں وہ وفات پائی انہوں نے، میں 5 سال کا تھا، 6 سال کا تھا، اس ایج میں تھا میں۔ اس کے بعد مانی لوگوں کے ابو فوت ہوئے۔ اس کے بعد اگر میں اپنے دماغ میں چاچا حبیب فوت ہوا لونڈی، اگر مزید ہمارے پڑوس میں جعفر کے ابو تھے وہ فوت ہوئے، پھر چاچا اشرف کی امی تھی وہ فوت ہوئیں، مانی لوگوں کے ابو فوت ہوئے، اور اس کے بعد راشد کی امی فوت ہوئیں۔ ان کی یادداشتیں میرے دماغ میں ہیں۔ اس کے چچا، راشد کے چچا فوت ہوئے، اور راشد کی وہ جو پھوپھی تھیں وہ فوت ہوئیں، جو خالہ تھیں ہماری۔ اس طرح اور بھی بیشتر ایسے لوگ ہیں، لالا منیر، بابا خالق، لالا منیر ان کا نام پہلے میں نے لکھا ابھی تک، میرے اپنے ماموں لالا جعفری، آصف، اور نہ جانے بیشتر کتنے ایسے نام ہیں یار۔ یہ ہمارا بچپن کا ایک دوست تھا سکوال کا، فرحان، یہ فوت ہوا۔ ان سب کی یادداشتیں میرے دماغ میں ہیں۔ یہ میرے قریبی لوگ تھے۔ یہاں پر ایک لڑکا ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا، چھوٹا تھا مجھ سے، نام ہے بڑا پیارا نام تھا اس کا، نام ہے اب ذہن اس میں اتر گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو وفات پا چکا ہے، لیکن ہم نے مجال ہے جو کبھی عبرت پکڑنے کا نام بھی نہیں ہوگا یار ہم اس سے عبرت پکڑیں۔ پھر بھی ہمارے گولز ہیں، لائف ٹائم اچیو کرنے والے گولز ہیں کہ یار ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، ہم نے وہ اچیو کرنا ہے۔ گھنٹہ ہماری اوقات ہے، ہم کیا ہیں، کچھ بھی نہیں، اور ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں نہیں سوچتے ہوں گے۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مر جانا، اور دوسری مین حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں جتنا کچھ کیا ہے نا، جتنا کچھ کیا، چاہے وہ اچھا چاہے برا، ہم نے اس کا حساب دینا۔ اور ہم اس دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے ہماری یہاں پر بقا ہی بقا، اور ہماری یہاں پر ختم ہونے والا کوئی نام و نشان دور تک نہیں۔ ہم نے ساری زندگی یہیں پر زندہ رہنا ہے، مرنے کا کوئی دور تک نام و نشان نہیں۔ ہم جتنی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، میں نے پچھلے دنوں میں فون کر کے مجھے غصہ چڑھا ہوا تھا کچھ چیزوں پہ، اپنے آس پاس کے لوگوں پر، اور بہت ساری الٹی سیدھی ذہنیتوں سے، منافقت سے، جس سے مجھے زندگی بھر کوفت رہی ہے، منافقت سے، بندہ جیسا باہر سے اندر سے ویسا ہی ہو، اور لمبی لمبی داڑھیوں والے، منہ سے جھوٹ بولیں گے، گالیاں دیں گے، یا بہت ہی ایسے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں لیکن وہ اچھے نہیں ہوتے، اور ان کا جو اصل کریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے تو میرا تو دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ تو میں غصے ہو گیا، تو میں نے امداد سے بات ہو رہی تھی میری، تو میں برملا چیخنا چلانا شروع ہوا، گالیاں دینا شروع ہو گیا، گندی گندی ننگی گالیاں جو میں نے زندگی میں کبھی منہ سے نہیں نکالی ہوں گی۔ میں نے دل کھول کے گالیاں دی، مجھے کوفت ہوئی، مجھے نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ یار یہ کیا بکواس ہے یار۔ پھر میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار آپ ایسے آدمی نہیں ہو، آپ نے زندگی میں کبھی گالیاں نہیں دی، آپ تو لوفر آدمی تھوڑی ہو کہ اس طرح بکواس کرتے رہو، آپ تو قرآن پڑھنے والے آدمی ہو یار، آپ تو حدیث پڑھنے والے آدمی ہو، آپ تو لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے آدمی ہو، تو خود برائیوں میں اس طرح پڑھو گے یار۔ نیک پروین نیک حاجی صاحب تو میں بھی نہیں ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی برا عمل نہ کرے، میرے سامنے نہ ہو، یا میں کسی کے سامنے کوئی برا کام نہ کروں۔ یہ ہے لائف، یہ ہے زندگی جس کے بارے میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے۔
خدا را یہ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ کوئی نہیں سمجھے گا اور نہ کوئی سنے گا اور نہ کسی کو اس بارے میں کوئی فکر ہے۔ جیو بھائی، یہی تم لوگوں کی زندگی ہے اور بس اسی میں پڑے رہو، کیونکہ تم لوگوں کو بالکل نہیں مرنا۔ آس پاس کے تمہارے سارے لوگ مر جائیں گے لیکن تم کبھی نہیں مرو گے، تم ساری زندگی اسی طرح جیتے رہو گے۔ لمبے پلانس بناؤ، لمبا کچھ اچیو کرو اور کچھ غلط صحیح کی تمیز نہ کرو، کیونکہ تم نے کوئی حساب نہیں دینا، تم بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اگر تمہارا ایمان ہے تو۔ کیونکہ سب کا یہی خیال ہے، سب یہی سوچتے ہیں کہ جہاں پر ہم کچھ برا کرتے رہیں، ہمارا پیٹ بھر جانا چاہیے، کچھ برا کر دیں کوئی بات نہیں، ہمارا پیٹ بھر جانا چاہیے، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ ہمیں 10 پیسے کمانا ہے، جیسے بھی کمانا ہے، چاہے کسی کا کچھ بھی ہو رہا ہے، کسی کا نقصان ہو رہا ہے ہمارا ان 10 پیسوں کی وجہ سے، یا ہم اس تہذیب کو اخلاقیات سے گر رہے ہیں، لیکن ہم پروفیٹیبل ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، پوری دنیا جہنم میں جائے، ہمارا فائدہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس دنیا میں ساری زندگی رہنا ہے اور ہم نے یہ دنیا بنانی ہے اپنے لیے، یہی ہے ہم، یہی ہے۔